سر فرمائیں. لینگویجز کے بارے میں جیسے آپ نے بتایا کہ جی یہ اردو جو ہے جیسے 3-4 لینگویجز کا مکسچر ہے، اور یہ تو لینگویجز بھی ایک مطلب حیرت انگیز چیز ہے کہ کس طرح دو ہونٹوں اور ایک زبان سے اللہ تعالیٰ نے کس طرح انسان کو جو ہے یہ سکھائی ہے. اور یہ جو ہے یہ بھی ترقی کرتی ہے کیا علوم کے ساتھ؟ اگر اگر علوم میں ترقی نہ ہو تو یہ لینگویج وہیں پر رہ جاتی ہے، یا لینگویج بھی ترقی کرتی ہے؟ جیسے اب آج کل جو بچے جن کو جین الفا کہتے ہیں یا وہ، تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بالکل ہی مختصراً بات چیت کرتے ہیں، اور نظر آ رہے ہیں، وہ تو سمجھ آ رہا ہے کہ وہ ان کی اس کے حساب سے ان کی لینگویج بالکل بن جائے گی جو ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہوتی. تو کیا لینگویجز بھی ترقی کرتی ہیں؟ اور جو کہا جاتا ہے کہ 100 سال میں ایک زبان جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، مطلب وہی چینج ہو کے بدل جاتی ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیے. لینگویج جو ہے اس کے اندر ایکسپوجر کے حساب سے الفاظ اڈیپٹ کیے جاتے ہیں جی. دے بیکم اے پارٹ آف دا لینگویج اینڈ ایوری لیونگ لینگویج ول ڈو دیٹ. یہ جو ہے عربی زبان میں، یہ دیکھیں نا، جیسے مثال کے طور پہ ہندی میں یا عربی زبان میں، وہاں پر تو تلفظیون ہی آ گیا نا. عربی میں تو تلفظیون ہی آ گیا. یعنی جب وہ کہتے ہیں کہ ٹیلی ویژن، تو اس کو اڈاپٹ کر لیا. اور دیکھیے اس میں کیا ہوا کہ وہ جو ویژن ہے، ویژن، اس کے لیے ایک نیا حرف ایڈ کیا ہے اس میں. اب وہ مجھے پتہ نہیں اس کو کہتے کہ ہیں، وہ علی مجھے زیادہ بہتر بتا سکیں گے. بٹ یہ ایک ایسپیکٹ ہے. اسی طرح ادھر کیا ہوا ہے کہ جو ہندی میں آکاش وانی، آکاش وانی، ٹھیک ہے جی، یعنی ریڈیو کے لیے، یا دور درشن، ٹیلی ویژن، اس کا ترجمہ کر دیا اس میں کہ دور درشن، دور کی چیز کا کو دیکھنا. تو وہ ٹیلی ویژن کا وہی مطلب ہے نا. تو وہ یا ریڈیو کا یا ٹرانزسٹر کا، تو وہ ترجمہ کر دیا. تو وہ ان کے ہاں اڈیپٹیشن کا طریقہ تھوڑا سا اور ہے. وہ مائل سٹون کو میل پتھر کہیں گے، ٹھیک ہے، بالکل ہی ایگزیکٹلی ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن ہو گئی. اٹس اے بیوٹیفل. لیکن یہ زندہ لینگویجز کریں گی، وہ تو کریں گی، ادروائز وہ پیچھے رہ جائیں گی اپنے، کیونکہ لینگویج کانسیپٹس کو کمیونیکیٹ کرے گی نا. اب وہ جو کانسیپٹ کی کمیونیکیشن ہے، اگر کانسیپٹ ایک وجود میں آ گیا تو اس کو کمیونیکیٹ کرنا پڑے گا. یعنی آپ یوں سمجھ لیجیے کہ موٹر کار جو ہے وہ جب تک وجود میں نہیں تھی، تو جب پہلی دفعہ اس پہ ہوئی بات، سروے کیا گیا، کہ یہ فورڈ والوں نے کیا تھا نا، ہینری فورڈ نے جو کروایا تھا شاید موسٹ پرابلی، کہ کیا ہمیں وڈ وی لائک ٹو ہیو مور پاورفل ہارسز اور فیول ڈریون کارٹ. تو جو لوگوں نے پسند کی تھی بات، وہ یہ تھی کہ زیادہ پاورفل ہارسز ہونے چاہیے، بیکاز دے کوڈ ناٹ انڈرسٹینڈ. وہ کانسیپٹ ہی نہیں تھا کہ آج کوئی اس کو سوچ بھی نہیں سکتا ہے. تو اس طرح سے لینگویج آپ کے ایکسپوجر سے پروگرس کرے گی، ہو نہیں سکتا کہ نہ کرے. آئی گیس اس کی ایک اچھی اگزامپل یہ بھی ہے کہ اب کیونکہ ٹیکسٹ بیسڈ کمیونیکیشن بہت بڑھ گیا ہے بیکاز آف موبائل ڈیوائسز، تو اب وہ جو ایموجیز ہیں وہ آلموسٹ لینگویج کا، یا ایٹ لیسٹ ورنیکولر لینگویج کا پارٹ بن گئے. کوائٹ رائٹ، کوائٹ رائٹ. جس طرح زبان میں آپ نے بتایا کہ الفاظ داخل ہوتے ہیں، اور کبھی وہ اصطلاحی مفہوم میں ہوتے ہیں اور کبھی وہ مجازی مفہوم میں ہوتے ہیں. تو سر مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ ایک کوئی لفظ آیا، عربی سے آ گیا اردو میں، اب اردو والوں نے اس کا کچھ اور معنی لے لیے، اور پھر وہ اتنا کامن ہو گیا کہ اسی معنوں میں وہ استعمال ہو رہا ہے. اس کی مثال میں آپ کو دیتی ہوں کہ اعراب لگائیے. یہ ہمارے اسکول میں بہت عام سی بات ہے، ہمارے سلیبس میں ہے یہ چیز، اور اس کے معنی ہم لیتے ہیں زیر زبر پیش، جبکہ عربی میں اس کے معنی ہوتے ہیں کسی ناؤن کا اسٹیٹس، یعنی کسی ناؤن کے اسم کی حالت. تو جی اب بالکل ہی سر، بالکل ہی الگ چیزیں ہیں دونوں. جی. تو اب جب مجھے یہ بات پتہ چلی تو مجھے تو بہت افسوس ہوا کہ بھئی یہ تو بالکل الگ دونوں معنی ہیں، اور ہم نے جو ہے وہ اپنی کتابوں میں یہ چیزیں ڈال دی ہیں اور ہم اس کو زیر زبر پیش ہی لے رہے ہیں. تو یہ کرنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ میری صرف و نحو کی ٹیچر کہتی ہیں کہ اس کے بارے میں سیریس نہیں ہونا چاہیے، اس کو چلنے دینا چاہیے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن سر کتنا فرق پڑتا ہے، مجھے یہ بات نہیں سمجھ آئی تھی ان کی. اصل میں جب ٹرمز ایک لینگویج سے دوسری لینگویج میں جاتی ہیں، تو وہ اپنے مفہوم کے ساتھ لازماً نہیں جاتی.
یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ پورے کا پورا مفہوم چلا جائے گا. مثال کے طور پر عربی زبان میں اگر یہ کہا جائے گا تو یہ حرکات ہو جائیں گی نا، کہ جن کو جی آپ کہہ رہی ہیں کہ اعراب لگائے میں جب ہم کہتے ہیں. لیکن جب ہم نے اردو میں اس کو اڈاپٹ کیا تو اس کو اس معنی میں اڈاپٹ کیا. اگر اس معنی میں اڈاپٹ کیا تو کوئی حرج نہیں ہے. یعنی پھر کیا پرابلم ہے؟ یعنی اردو بولنے وہ جو لوگ، یعنی میرے ایک دوست ہیں، آپ جانتی ہیں سب لوگ، نجم جو ہیں، نجم نہیں دیکھی میں نے بھی بولا ہے ان کا نام بولا ہے نجم. یہ عربی زبان نجم ہے، ٹھیک ہے، جی یہ عربی تلفظ ہو زبان کا ورڈ گیا نجم ہے، ٹھیک ہے. لیکن وہ جی اپنے نام کو بھی NAJAM ہی لکھتے ہیں، نجم. تو میں نے ان کی بھابھی ہیں بلکہ عرب ہیں، تو انہوں نے کہا یہ تم غلط لکھتے ہو، تو کہتے ہیں نہیں میں اردو میں لکھتا ہوں. تو یہ سر یہ تو اڈیپٹیشن ہو جاتی ہے. دیز آر اڈیپٹیشن. ہم فقہ بولتے ہیں، وہ میرے سے تو بولا بھی نہیں جاتا، میری کاف ادھر سے نکلتی ہی نہیں ہے. لیکن یہ جو ہمارے ساتھی ہیں، ہماری اردو کا ورڈ فقہ ہے. تو اس کو جی اتنا زیادہ اصرار نہیں کرنا چاہیے کہ عربی زبان ہی، کیونکہ اردو نے اڈاپٹ کر لی ہیں ورڈ، اب اڈاپٹ کر لی ہیں اور اپنے حساب سے وہ اس کو ڈال لے گی. آپ انگریزی زبان، یہ ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک چیز بولی، انہیبیٹوری کنٹرول. یہ ہے امریکن پروننسیشن، اسی اسپیلنگ کی برٹش پروننسیشن انہیبیٹوری کنٹرول ہے. ٹھیک اچھا ہے، اچھا اچھا سر، کوئی پرابلم نہیں، لیکن میں اڈاپٹیشن ہے نا. ہاں میں یہ سمجھ رہی تھی کہ جیسے میری کوئی چیز کوئی اٹھا کے اور اس کو دوسرا نام دے دے تو میں تو پوزیسو ہوں اس معاملے میں کہ بھی اس کو اسی حالت میں رہنا چاہیے تھا. لیکن اب لوگوں نے اس کو اس معنی میں نہیں رکھا اور اس کو اپنی مرضی سے جو دل چاہ بنا دیا. تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ بھئی ہماری زبان کا لفظ تھا اور آپ نے اس کی ایسی تیسی کر دی. تو صحیح خیر بہرحال آپ بھی صحیح ہے. یہی کہہ رہے ہیں.